درانی صاحب ان مذاکرات سے کتنی امید رکھتے ہیں؟ جو ایک عرصے سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سب کو بٹھانے کی بات کرتے ہیں اور تلخیوں کو بھلانے کی انہوں نے بات کی، بالآخر یہ سب لوگ بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن انہیں مذاکرات سے امید کتنی ہے؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اور کیا اتنے عرصے تو جو نہ کرتے یہ بیٹھے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کہیں سے دباؤ ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا۔ درانی صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے سب جانتے ہیں آپ کی کوششیں، آپ کا سب کو اکٹھا کرنا، سب کو مشورے دینا اور پازیٹیوٹی کی طرف آگے لے کر چلنا، لیکن بالآخر چلیں دیر آئے درست آئے، یہ لوگ بیٹھ تو گئے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود اگر آج بیٹھے ہیں، ان کو آپ دونوں طرف کی مجبوری کا نام دیتے ہیں یا کہیں سے دباؤ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا جو ایک تجزیہ تھا جو مجھے بہت دل سے نکلتا ہوا نظر آیا، مجھے اس نے بھی ایموشنل کیا۔ یقیناً آپ جب وہ تجزیہ کر رہی ہوں گی، آپ کو بھی اس کے شدت جو میرا خیال ہے ہر مخلص شخص کے دل میں ہوتی ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں گزشتہ کوئی 1 سال سوا سال سے مفاہمت کی اور مذاکرات کی اور یکجہتی کی، ملک کے مفاد کی بات کرتے ہوئے اور اپنے کسی مفاد کو نہ رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے میں خود اس سارے معاملات کے اوپر ہمیشہ جذباتی بھی ہوتا ہوں اور ایک ایموشنل سٹیٹ سے گزرتا بھی ہوں۔ اور ابھی جو یہ مذاکرات کی ایک میز سجی ہے، اس کی خوشائند پہلو تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے، لیکن یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ تو مفاہمت سے حل ہونے کا ہے۔ اور مفاہمت جو ہوتی ہے اس مانگتی ہے، وہ مقصد مانگتی ہے، وہ منزل مانگتی ہے، تبھی مفاہمت نکلتی، قربانی مانگتی ہے مفاہمت انصاف مانگتی ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر مفاہمت آگے چلتی ہے۔ بہرحال جو بھی آغاز ہوا ہے، جس سے بہت امید لگانا مجھے نہیں پتا کہ کتنا جائز ہوگا۔ اور اسپیشلی ان حالات میں درانی صاحب، جب ایک طرف مذاکرات کے لیے لوگ بیٹھ رہے ہیں، دوسری طرف ملٹری کورٹ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں مل رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول جو ہے مذاکرات کا وہ اس پر اثر، آلدو حکومت کہہ رہی ہے کہ باہر کی چیزیں سزائیں وہ تو قانون کے مطابق ہونی ہے، مذاکرات پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس سے مذاکرات کا ماحول خراب ہو سکتا ہے؟ ویسے میں اگر ان مذاکرات کے بارے میں کہوں گستاخی نہ ہو تو ان مذاکرات کو یہ پاکستان کے لیے کسی مفاہمت کے مذاکرات نہیں ہیں، وہ تو یہ ٹرمپ کے خوف میں ہونے والے مذاکرات۔ حکومت غالباً یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں نئے آنے والی امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسی کی فیور میں کوئی انیشیٹو نہ لے لے، لہذا پہلے سے ہی ایک میز سجا لی جائے، اگر کوئی آکورڈ پوزیشن بنے اس تنگ گلی میں سے نکل کے ہم کوئی راستہ نکال لیں۔ بین ہی پی ٹی آئی بھی اس وقت یہی سوچ رہی ہے کہ اگر آئندہ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو اس کی ابرپٹنس کو بجائے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے پہلے سے بیٹھے ہوں تاکہ اس کے لیے کوئی جواز بنایا جا سکے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے تو یہ پہلی قسط میں جو میں لیکن ٹرمپ کے خوف کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کے کرنے کو ایجنڈے ٹرمپ کی ٹیبل پہ ظاہر ہے بہت ہوں گے، ان کے ڈومیسٹک پرابلم ہے، پھر باہر کی دنیا کے اور بڑے مسائل ہیں، پاکستان اور وہ بھی عمران خان کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ پاکستانی حکومت اس خوف میں یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ میں بالکل، یہ میرا بھی اس کے بارے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے عمران کو کوئی ریلیف مل جائے گی یا ملنی چاہیے یا نہ ہو، لیکن جو حکومت کے اندر کی غلام گردشوں سے آنے والی خبریں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائزڈ فیئر موجود ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے پیش بندی کرنے کے پلانس وہاں چل رہے ہیں، اور کچھ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ایک احساس ضرور پیدا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس صورت میں کہیں جیسا ماضی میں بل کلنٹن صاحب کی انٹرفیرنس سے ہو چکا اور نواز شریف صاحب کو نکالا گیا باہر، یہ یہیں پہ ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی
یہیں پہ ہو چکا ہے. اور ایک دفعہ نہیں ہوا, میں تو 3-4 کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں, 2-4 کو اپنے ہاتھوں سے بھگتا چکا ہوں. تو لہٰذا اس بنیاد کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹرمپ فیئر کی وجہ سے ہونے والے یہ مذاکرات جو ہیں, اللہ کرے یہ پاکستان کی محبت کے مذاکرات میں بدل جائیں. ایک دوسرے کی نفرتوں میں ہونے والے مذاکرات ایک دوسرے سے محبت میں بدل جائے. کل میرے سے ایک دوست نے پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ میاں صاحب کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں. میں نے کہا میاں صاحب نے کچھ بھی ساتھ نہیں جانا, ٹھیک ہے جی, انسان نے قبر میں تو سب, لیکن اچھی چیزیں اور اچھے اقدامات جوڑ جاتے ہیں. آج اگر میاں صاحب نے کوئی اچھا کام کرنا ہو تو سب سے اچھا کام یہ ہے کہ وہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملائیں اور انہیں لے کے آئے, انہیں کہ آؤ یار آپس میں مل بیٹھ کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. بہنی یہی بات میں زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اتنے بڑے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کیا تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ ملک کے مفاد کے لیے ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر کوئی رول پلے کریں؟ کیا ہفتے سال میں 2 جلسوں میں خطاب کرنا ہی اور اپنی پارٹی کے موقف کو اور اپنے کسی ماضی کے کہے ہوئے کسی لفظ کو دہرانا ہی آپ کی آج کی ذمہ داری بھی ہے؟ کیا اپنے بچہ پال سکیم کے علاوہ بھی ہمارے سیاستدانوں کو کچھ کرنا آتا ہے؟ میں نے کہا آج اگر میاں صاحب جا کے شہباز صاحب سے کہیں کہ شہباز میں جانا ہے عمران خان کو, تو شہباز صاحب انہیں روک سکتے ہیں؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اقتدار چلا جائے گا کسی کا, تو وہ کتنی دفعہ تو گیا اقتدار, کتنی دفعہ آیا. آپ کی خواہشات ایسی ہیں جیسے کوئی کھیلنے کو چاند مانگے. میں نہیں چاند تو میں تو چاند مانگ رہا ہوں, لیکن یہ تو دیکھیں جی میں تو چاند مانگ رہا ہوں چونکہ میرا ملک ہے, میں ملک کے لیے چاند ہی مانگ سکتا ہوں, لیکن میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی تو ملک ہے, یہ بھی تو چاند دیتے ہیں اس ملک کو. کیا لگتا ہے یار, اس ملک کے بچے, اس ملک کے نوجوان, اس ملک کا مستقبل وہ اس وقت آج انہی لیڈروں کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آج کچھ خیر کر دیں گے کیا ہو رہا ہے. لیکن حکومت کو کچھ سیکیورٹیز چاہیے نا کہ عمران خان سے بات چیت ہو جائے, عمران خان جو ہے باہر آ جائیں, تو وہ ایک عدم استحکام والی کیفیت دوبارہ سے نہیں ہونی چاہیے. جو سسٹم چل رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو چلنے دیں, دوبارہ جب الیکشنز کی باری آئے تو پھر دیکھا جائے گا کون آتا ہے اقتدار میں. تو حکومت کو کچھ اس طرح کی انسیکیورٹیز ہیں, بلکہ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں نا کہ عمران خان باہر آئے گا تو ہم لوگ تو اندر چلے جائیں گے. تو تحریک انصاف کی بھی اسپیشلی خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان انسیکیورٹیز کو دور کریں حکومت کی. کل انہوں نے کوشش تو کی ہے دور کرنے کی, لیکن میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں. کیا عمران خان کوئی بھوت ہے جو آئے گا تو ان سب کو اٹھا کے اندر ڈال دے گا؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی قانون چھوڑا ہوا ہے اس ملک میں جو قانون کسی کو روک سکے اور کسی کو راستہ دے سکے؟ کیا کسی کا آنا اور کسی کا جانا کسی اقتدار میں بیٹھے ہوئے کسی گروہ کے ذمے ہونا چاہیے یا آئین اور قانون کے ذمے ہونا چاہیے؟ کیا عوام کے ووٹ کو کبھی عزت دینے کا نعرہ جو ہے وہ حقیقت میں بھی بدل سکے گا؟ کیا ہوتی ہے قبولیت؟ کس چیز کا نام ہے قبولیت؟ کس دانشور نے قبولیت کا فلسفی نکالی ہے؟ قبولیت صرف اور صرف اختیار صرف اور صرف عوام کے ووٹ کے پاس ہوتا ہے اگر مانا جائے تو. ورنہ پھر کہیں بے شرمی کہیں جی ہم نے مطلب چوری کرنی ہے, ہم نے کوئی مطلب کسی سے بھیک لینی ہے, ہم نے کسی سے ملاپ مارنا ہے, کیوں اس کو اچھے لفظ پہناتی ہے دانش کو چاہیے. آپ نہیں سمجھتے اگر اس حکومت کو مذاکرات کرنے تھے اور معاملات اگر یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے حل ہو جائیں تو یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پھر 26ویں آئینی ترمیم کا آنا اور راتوں رات یہ سارے پروسیس کا ہونا, تو اس پہ آپ کو شکوک و شبہات نہیں ہوتے؟ سر میں نے تو جب یہ 26ویں, میں تو اس کا مجرم اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے اس ترمیم کے آنے سے پہلے بارہا یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑا قانونی اچھا طریقہ موجود ہے کہ عدالتوں کے ذریعے جو 45 اور 47 کی ڈسکریپنسی ہے وہ آئرن آؤٹ ہو جائے گی ود اے لیگل پروسیس. اور اس کے بارے میں ایکٹ بھی کیا تھا کہ بہت جلد جو ہے عدالتوں کے ذریعے وہ تمام جو 47 والے ہیں وہ 45 میں کنورٹ ہو جائیں گے اور ملک کا نظام ایک ڈگر پہ آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس کیریئر کو ہی توڑ دو, اس عدالت کے چاروں ٹائر پنچر کر دو, اس عدالتی نظام کے پڑخچے اڑا دو جس کے نتیجے میں اس ملک کو انصاف مل سکتا ہو یا اس ملک کے ووٹر کو اس کا حق مل سکتا ہو.
مطلب یہ ہے کہ ہم تو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے ملک کے قانونی نظام کے چاروں ٹائر ہم نے پھاڑ دی.